اگر آپ میپ کو دیکھیں تو دنیا کا ایک چھوٹا سا حصہ سعودی عربیہ، عراق اور ایران اور یو کے کی ایگریمنٹ ہوئی، باقی 84% یو کے خود رکھتا تھا۔ ایک مجلس شورا بلا لیا، محمد مصدق نے بہت بڑی پولیٹیکل پاور کھڑی کر دی۔ اب یو ایس اے اور یو کے ایک ساتھ ہو گئے۔ ایران میں برقع، حجاب، مسجدوں میں تیز آذان تک پر بھی پابندی لگا دی، اس کو بڑھا کے 20% کر دیا۔ اس نے ایران میں انقلاب لایا۔ پہلوی اور یو ایس اے کے حالات خراب ہو رہے تھے، قسم کھا رہی تھی کہ میں ڈیڈ ٹو امریکہ کے نعرے بھی لگا رہا تھا۔ لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ ڈیڈ باڈی امریکہ میں ایک کچرے کے ڈبے میں ملی۔ اس کے بعد یو ایس اے اور ایران ایک دوسرے کے اتنے سخت دشمن بن گئے۔ دیکھیے، مڈل ایسٹ میں اتنی زیادہ کنٹریز ہیں، لیکن ایران کا نام آپ آئے دن سنتے ہوگے کہ ایران نے حزب اللہ، کبھی حماس، کبھی یوتیس، ان سب کو ہتھیار دے دیے۔ یہ بھی بات ہوئی کہ اسرائیل کے اندر حماس نے جو اٹیک کروایا، اس میں بھی ایران کا ہاتھ ہے۔ ایک وقت پر یو ایس اے اور ایران کی بہت اچھی دوستی تھی، پھر ایسا کیا ہوا کہ ایران یو ایس اے اور اسرائیل کا جانی دشمن بن گیا۔ یو ایس اے ایران پر بار بار اٹیک کرتی ہے۔ یو ایس اے نے ایران پر اتنے سینکشن لگا دیے کہ ایران کی پوری اکانومی تباہ و برباد کر دی۔ ابھی پچھلے دنوں ایران نے بھی یو ایس اے کا آئل ٹینکر پکڑا تھا۔ دیکھیے، سعودی عربیہ اور ایران یہ تو دونوں مسلم کنٹریز ہیں، لیکن یہ بھی ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ ان سب کے پیچھے وجہ کیا ہے، یہ آج کی ویڈیو میں پورا سمجھ میں آ جائے گا۔ ان سب چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک دو چیزیں ہیں جس کو ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ میپ کو دیکھیں تو دنیا کا ایک چھوٹا سا حصہ جہاں سعودی عربیہ، عراق اور ایران ہے، یہ تیل اور گیس کا گڑھ ہے۔ یہاں بہت بڑے تیل کے ریزرو ہے، اس لیے یو کے اور یو ایس اے کا اس جگہ پر بہت پہلے سے نظر ہے۔ اب جب ایران میں تیل نکل آیا تو اس بات کا پتہ یو کے کو بھی چلا۔ یہ ورلڈ وار 2 سے پہلے کی بات ہے، تب ایران اتنا ایڈوانس نہیں تھا، اس کے پاس فرکشن ڈسٹیلیشن نہیں تھا جس سے وہ تیل کو صاف کر سکے۔ اور تیل کے بارے میں بھی ایک مشہور قول ہے کہ دس از دا یوزلیس مکسچر آف اے یوزفل سبسٹانسز، یعنی یہ یوزفل تب ہوگا جب اس کی فرکشنل ڈسٹیلیشن کی جائے، اس کو صاف کیا جائے، ادروائز یہ کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ اچھا، جب یو کے کو پتا چلا کہ ایران میں تیل نکل آیا ہے تو یو کے نے ایران سے کہا کہ آپ کے لیے یہ تیل میں صاف کروں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، یہ تیل مجھے دینا ہوگا۔ اس بات پر ایران اور یو کے کی ایگریمنٹ ہوئی اور یو کے کی ایک کمپنی ایران آئی جس کا نام دا اینگلو ایرانین آئل کمپنی ہے۔ بعد میں اس کے اور بھی بہت سے نام چینج ہوئے ہیں۔ تو یہ اینگلو ایرانین کمپنی ایران سے تیل نکالتا تھا اور اسے یو کے بیچتا تھا اور وہاں بزنس کرتا تھا، جسے جتنا بھی پیسہ آتا تھا اس کا 16% صرف ایران کو دیا جاتا تھا، باقی 84% یو کے خود رکھتا تھا۔ یہ سلسلہ بہت وقت تک چلتا رہا، یو کے نے اسے بہت سارا پیسہ بنا لیا۔ لیکن بہت سالوں بعد ایران کے کچھ شیعہ علماء کو اس بات کا پتہ چلا کہ اسے تو فائدہ صرف اور صرف یو کے کا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اس لیے علماء نے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ایک مجلس شورا بلا لیا۔ اس وقت ایران کا پرائم منسٹر بھی ایک محمد مصدق نامی شخص بنا۔ اس نے بھی ایران کے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ اتنا سارا تیل ہونے کے باوجود بھی ہمارا ملک غریب ہے، کیونکہ یہ پورا خزانہ تو یو کے لے جا رہا ہے، لہذا وقت کی ضرورت ہے کہ اس اینگلو ایرانین آئل کمپنی کو ملک سے نکالا جائے۔ اس بات پر ایران کی سب عوام بھی ایران کی پرائم منسٹر محمد مصدق کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ آپ خود سوچو، جب آپ کے گھر میں اتنا بڑا جیک پاٹ لگ جائے اور اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو، فائدہ کسی اور کا ہوتا ہے، تو کیسے فیل ہوگا۔ محمد مصدق نے بہت بڑی پولیٹیکل پاور کھڑی کر دی۔ اس بات کی ٹینشن اب یو کے کو بھی ہونے لگی کہ اب اس کا کیا کرے۔ یہ بات اب ورلڈ وار 2 کے بعد تک آ گئی تھی، 1940-1950 تک۔ تو چونکہ ورلڈ وار 2 میں یو کے کو شکست ہو گئی تھی، وہ کمزور ہو گئے تھے، اس لیے ان کنڈیشن کو یو کے اکیلا ٹیکل نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے یو ایس اے کو بھی اپنے ساتھ پارٹنر بنا لیا کہ مجھے یہاں سے بچاؤ، آپ کو بھی حصہ ملے گا۔ اور اب یو ایس اے اور یو کے ایک ساتھ ہو گئے۔ یو ایس اے نے ایران میں آرمی جنرل یعنی فوجی جنرل کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور رضا شاہ پہلوی نامی ایک ڈکٹیٹر کے تھرو محمد مصدق کے گورنمنٹ کو کک آؤٹ کر دیا، اس کو پاور سے نکال کے وہ خود پاور میں آ گئے۔ یہ بات اب 1953 تک آ گئی تھی۔ یہ رضا شاہ پہلوی ایک لبرل قسم کا پپٹ تھا امریکہ کا۔ اس نے ایران میں برقع، حجاب، یہاں تک کہ مسجدوں میں تیز آذان تک پر بھی پابندی لگا دی۔ ایران میں اب بالکل یورپ جیسا ماحول پیدا ہوا۔ اس رضا شاہ پہلوی ڈکٹیٹر نے 1953 سے لے کر 1979 تک ایران میں اپنی ڈکٹیٹرشپ چلائی۔ اس نے صرف ایک کام کیا تھا کہ جو پہلے ایران کو 16% ملتا تھا اس کو بڑھا کے 20% کر دیا، اور یو کے اس کو $500 ملین پر ایئر ایڈ بھی دیتا تھا۔
اب اس دور میں یہ 1953 سے 1979 کے دور میں مجلس شورا جو علماء نے بنایا تھا، اس میں ایک عالم جو کہ بہت علم والا، مضبوط اور عقل مند انسان تھا، اس میں لوگوں کو سمجھانے کی قابلیت تھی، جس کا نام آیت اللہ اور اللہ خمینی تھا، جس کو شارٹ کٹ خمینی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی انسان تھا جس نے ایران میں انقلاب لایا۔ اس نے اس دور میں لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ اللہ نے ہمارے زمین میں اتنا بڑا خزانہ دیا ہے کہ اگر اس کو ہم خود یوز کریں تو اسے کوئی بھی ایرانی غریب نہیں رہے گا، اس سے ہم بہت مالدار ہوگے، لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب اس کو ہم خود یوز کریں 20% زکوٰۃ دے کے۔ لیکن اس کو UK اور USA بھیجا جا رہا ہے کیونکہ ہمارا فوجی جنرل ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ خمینی کے ان باتوں کا اثر ایران کے عوام پر بھی ہوا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ خمینی کے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ رضا شاہ پہلوی نے جب حالات کو دیکھا کہ خراب ہو رہے ہیں تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے خمینی کو جیل میں اندر کر دیا۔ لیکن خمینی وہاں سے بھی لوگوں کو ورغلا رہا تھا، لوگوں کو سمجھا رہا تھا اور لوگ ان کے باتوں پر عمل کر رہے تھے اور لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ یہ احتجاج اتنے پرزور تھے کہ پہلوی اور USA کے حالات خراب ہو رہے تھے، اس لیے پہلوی نے فیصلہ کیا کہ اس کو ملک بدر کرتے ہیں، لہٰذا خمینی کو عراق بیچ کے ملک بدر کر دیا۔ لیکن خمینی نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ میں اس ڈکٹیٹرشپ کو ہٹا کے ہی رہوں گا، اور وہاں سے بھی اپنے وائس کلپ اپنے لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ خمینی اپنے بیان میں بار بار ڈیتھ ٹو امریکہ کے نعرے بھی لگا رہا تھا۔ اس بات کا پتہ اب عراق کو بھی چلا، تو چونکہ عراق تب پرو امریکن تھا، اس لیے عراق نے سوچا کہ خمینی کے یہ نعرے کہیں ہمارے لیے بھی مشکلات کھڑی نہ کر دے، اور عراقی گورنمنٹ نے خمینی کو اپنے ملک سے نکالنے کا فیصلہ کر دیا اور خمینی کو اپنے ملک سے نکال کے فرانس بھیج دیا۔ لیکن خمینی وہاں سے بھی اپنا کام جاری رکھا۔ تو چونکہ ان پروٹیسٹ سے پہلوی کے حالات خراب ہو رہے تھے تو اس نے اس بار ایک نئی چیز ٹرائی کر دی، انہوں نے ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ لیکن خمینی نے لوگوں میں اتنا جذبہ ڈال دیا تھا کہ لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ جب پہلوی نے ان حالات کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ جب حالات کنٹرول سے نکل چکے، لہٰذا انہوں نے بیماری کا بہانہ بنا کر کینسر کے علاج کے لیے وہ امریکہ بھاگ گئے، اور یوں اس طرح خمینی بھی فرانس سے اپنے وطن ایران واپس آ گئے۔ خمینی کے استقبال کے لیے ایران میں ایک بہت ہی بڑی تعداد میں لوگ خمینی کے استقبال کے لیے نکل آئے، تقریباً 1 ملین لوگ خمینی کے استقبال کے لیے نکل گئے تھے۔ اور یوں اس طرح خمینی کی اتنی کوششوں کے بعد ایران میں منارکی ختم ہو کے وہاں پہ سپریم لیڈر کی کنسپٹ شروع ہوئی، مطلب ایک عالم صدر ہوگا اور ان کے نیچے ووٹوں کے ذریعے پورا ایک سسٹم ہوگا۔ تب ایران کا سپریم لیڈر خمینی بنا۔ اب خمینی USA سے ایک ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ چونکہ رضا شاہ پہلوی ایک غدار ہے، لہٰذا اس کو ہمیں واپس دے دو۔ یہ ڈیمانڈ پورا کرنے کے لیے خمینی نے ایران میں USA کے ایمبیسی میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو پکڑا اور USA سے ڈیمانڈ کی کہ یا تو رضا شاہ پہلوی ہمیں واپس دے دو یا ان سب لوگوں کو بھی بھول جاؤ۔ لیکن کچھ وقت بعد رضا شاہ پہلوی کی ڈیڈ باڈی امریکہ میں ایک کچرے کے ڈبے میں ملی، اور یوں وہ دو رول پریکٹیکل بھی ثابت ہوئے۔ رول نمبر 1 نیور ٹرسٹ امریکہ، رول نمبر 2 نیور فارگیٹ دا رول نمبر 1۔ اب اس کے بعد USA اور ایران ایک دوسرے کے اتنے سخت دشمن بن گئے۔ اس کے بعد USA نے ایران پر بہت ہی سخت ترین سینکشن لگا دی کہ اس کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کرے گا، اسے کوئی تیل نہیں لے گا وغیرہ وغیرہ۔ ایران اب بھی تیل سمگلنگ کے تھرو بیچتا ہے اور بہت ہی ٹف ٹائم سے گزر رہا ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی اتنے ٹائم بعد بھی ایران سخت ترین مزاحمت دکھا رہا ہے، کیونکہ ایران سمجھتا ہے کہ امریکہ سپر پاور نہیں ہے، اس کو میں ایک دن ختم کر کے ہی رہوں گا۔ لیکن یہاں پر ایران کی بھی کچھ غلطیاں ہیں کہ چونکہ یہ شیعہ ہے تو یہ لوگ سنی سے بھی کچھ زیادتیاں کر رہے ہیں، اس لیے سنی ان کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ ایران ایٹامک بم بنانے کے لیے نیوکلیئر پروجیکٹ پر بھی کام کر رہا ہے، جسے سب سے بڑی خطرہ USA کو ہے، جس کی وجہ سے USA اسرائیل کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور بار بار ایران کی سائنٹسٹ پر حملے بھی کرواتا ہے، جس کے نتیجے میں بار بار USA کے جاسوس پکڑے بھی جاتے ہیں۔ اسرائیل اور USA کی کوشش ہے کہ ایران ایٹامک بم نہ بنائے، اور ایران کی کوشش ہے کہ ہر حال میں ایٹامک بم بنائے۔ یہاں پہ سعودی عربیہ بھی USA اور اسرائیل کے ساتھ ہے، کیونکہ محمد بن سلمان بار بار اپنے بیانوں میں کہتا آ رہا ہے کہ اگر ایران نے ایٹامک بم بنایا تو ہم بھی بنائیں گے۔ اور ہاں USA جس طرح اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے اس طرح ایران بھی پراکسس کو سپورٹ کرتا ہے۔ پراکسس مطلب ایکسٹرا گروپس، فار ایگزامپل یمن میں ہوتیز، لبنان میں حزب اللہ اور سیریا میں فاطمیون وغیرہ۔ ایران نے یہ بھی ریئلائز کیا ہے کہ صرف شیعہ تنظیموں کو سپورٹ کر کے میں اتنے بڑے سپر پاور کو شکست نہیں دے سکتا، اس لیے پچھلے بہت وقت سے ایران اب سنی تنظیموں کو بھی سپورٹ کرتا ہے، جیسے حماس ایک سنی تنظیم ہے۔ ایران بار بار ڈیڈ ٹو اسرائیل، ڈیڈ ٹو امریکہ کے نعرے بھی لگا رہا ہے۔ ایران سمجھتا ہے کہ میں امریکہ کو ختم کروں گا، امریکہ سمجھتی ہے کہ میں ایران کو ختم کروں گا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتی ہے کہ USA جیسی سپر پاور یہ ایران پر ڈائریکٹ حملہ کیوں نہیں کرتی جیسے عراق پر کیا تھا؟ تو اس کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ ایران از مچ مور پاورفل دین عراق ٹو اٹیک۔ ایران ایٹامک بم بنانے کا کام بھی تقریباً 80% مکمل کر چکا ہے۔
اب اگر ایران نے ایٹامک بم بنا لیا تو اسے ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل چینج آئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بات معلوم ہو گیا ہوگا کہ کیوں ایران اور یو ایس اے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں اور چلتے آ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا باقی مسلم کنٹریز کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے یا پہلے ایران کو ان عقائد کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جو شیعہ لوگوں میں ہے اور اس کے بعد سپورٹ کرنا چاہیے؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ اس سے ہم جیسے سٹارٹر یوٹیوبر کو بہت ہی بوسٹ ملتی ہے۔ تھینکس۔